بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ پیارے ناظرین محترم، ہم آج آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کا قصہ شیئر کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابن سعد سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، میں اللہ پاک کے حکم کا منتظر ہوں۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ترغیب دلائی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی لاڈلی بیٹی سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب عمر فاروق کو دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے اس بات کا ذکر کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، پھر تو اس کے اہل حضرت سیدنا علی المرتضی ہی ہیں۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ دوران گفتگو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، تمام معززین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، مگر انہوں نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کیا اور حضرت سیدنا علی المرتضی نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا۔ شاید انہوں نے ایسا غربت کی وجہ سے کیا ہو۔ میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے روک رکھا ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ سے مشورہ طلب کیا کہ ان کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ اگر وہ ارادہ رکھتا ہو تو ہم سب مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر امادہ کرتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ نکاح پر راضی ہوں۔ اگر وہ تنگ دستی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ پھر سب حضرات مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت سید علی المرتضی کو تلاش کرتے ہوئے ایک انصاری کے باغ کی جانب جا نکلے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باغ میں بطور اجرت اونٹوں کے لیے پانی نکالنے میں مصروف تھے۔ تینوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، حال احوال دریافت کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، معززین قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر سب کو لٹا دیا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، ہم آپ کو نیک عادات و اطوار کے مالک پاتے ہیں اور آپ کو اس کے اہل سمجھتے ہیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، پھر آپ کو کس بات نے روکا ہے؟ اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے لیے روک رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، آپ نے مجھے ایسے کام کی جانب متوجہ کیا ہے جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی پسند ہیں اور ایسے رشتے کے لیے اور کوئی مجھ جیسا نہیں، مگر غربت نے مجھے اس کام سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی، ایسا نہ کہو، اللہ تعالیٰ
اور اس کے حبیب کے نزدیک یہ دنیا اور اس میں موجود جو کچھ بھی ہے ہوا میں اڑتے ہوئے غبارے کی مانند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ کے کہنے پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ام مومنین حضرت ام سلمہ کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے دریافت کیا کون ہے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، یہ وہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بے حد محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے عرض کیا حضور اکرم آپ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے اور مجھے یہ ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھی، جب دروازہ کھولا تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ پھر جب تک آپ اوٹ میں نہ ہو گئی وہ اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کوئی بات کرنے کی بجائے زمین خریدنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی کچھ کام ہے تو تم بلا جھجک بتاؤ، تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے اپنے چچا ابو طالب اور اپنی چچی فاطمہ بنت اسد سے لیا اور اس وقت میں نا سمجھ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب کا کرینہ سکھایا، مجھے نیک بنایا، مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ شفقت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور مجھے شرک سے محفوظ رکھا جس طرح میرے والدین شرک میں مبتلا تھے، اور آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرا وسیلہ ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے میری پشت پناہی فرمائیں اور میرا بھی ایک گھر ہو، میری بیوی ہو جس سے میں سکون حاصل کر سکوں۔ میں آپ کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا جو اس وقت خوشی اور مسرت سے دمک رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سنا تو آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے نزول کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین اور انصار کو منادی کروا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے خاموشی اختیار کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد یعنی نکاح سے 7 سے 8 ماہ بعد ہوئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا وہ تمام مہاجرین اور انصار کو اپنے ولیمے میں شرکت کی دعوت دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت ولیمہ میں کھانا چھہارے اور گوشے سے تیار کروایا گیا تھا اور اس سے بہترین دعوت ولیمہ کوئی اور نہ تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا اے فاطمہ میں نے تمہاری شادی خاندان کے بہترین شخص سے کی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں
کو دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں الہی ان دونوں میں محبت پیدا کرنا، ان دونوں کی اولاد میں برکت عطا فرمانا، ان کو خوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمت نازل فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رخصت ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائیں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ کے گھر میں بستر کی جگہ ریت بچھائی گئی تھی اور کھجور کی جال سے بنا ہوا ایک تکیہ موجود تھا۔ گھر میں ایک پانی کا گڑا تھا اور ایک برتن جس سے پانی پیا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھجوایا کہ جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں تم اپنے اہل کے قریب نہ جانا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ام امن سے پوچھا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ ام امن نے فرمایا ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ کی بیٹی کا شوہر وہاں ہے۔ پھر آپ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور اس پر کچھ پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ وہ اسے پی لیں اور اپنے سینے پر مل لیں۔ پھر اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ پانی دیا اور کہا کہ وہ پانی پی لیں اور بقایا اپنے سینے پر مل لیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم اپنے اہل کو سنبھال لو۔ پھر آپ دونوں کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین محترم، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔